السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم۔ محترم بھائیو، بزرگو، عزیز دوستو، آپ کے سامنے تخلیق کائنات کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے کون سی مخلوق کو کس دن پیدا کیا، فرشتہ و جنات کب پیدا ہوئے، درندے اور پرندے کب پیدا ہوئے، اور اسی طریقے سے غذاؤں کو اللہ نے کب پیدا کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے زمین کو ہفتے کے دن پیدا کیا اور اتوار کے دن اس میں پہاڑوں کو پیدا کیا، پیر کے دن درختوں کو پیدا کیا، اور منگل کے دن کام کاج کے اشیاء جیسا لوہا ہے، دھاتیں ہیں، اللہ تعالیٰ ایسی چیزوں کو پیدا کیا۔ بدھ کے دن یعنی چہارشنبے کے دن روشنی کو پیدا کیا۔ جمعرات کے دن زمین پر جانوروں کو پھیلایا۔ یہ تفسیر بتاتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ایام کو اس طرح سے شمار کیا جس طرح سے آسمانوں کو شمار کیا جاتا ہے، اور حضرت آدم علیہ السلام کو جمعہ کے دن عصر کے بعد دن کے اوقات میں سے آخری وقت میں عصر اور رات کے درمیان میں پیدا کیا۔ اور غذاؤں کے متعلق ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعہ کے دن ایک گھڑی ایسی ہے، اگر کوئی شخص اس وقت میں کوئی دعا کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو ضرور عطا کریں گے۔ اب وہ گھڑی کون سی ہے؟ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے خلق کی ابتدا کی اور زمینوں کو اتوار اور پیر کے روز پیدا کیا، آسمانوں کو منگل اور بدھ کے روز پیدا کیا، اور غذائیں اور جو کچھ زمین میں ہیں جمعرات اور جمعہ کے دن عصر کی نماز کے وقت تک پیدا کیا، اور یہ وقت نماز عصر سے لے کر غروب آفتاب تک کا ہے۔ اب جمعہ کی قبولیت کا وہ کون سا وقت ہے؟ اس کے اندر تقریباً 40 پر 2 قول ہیں۔ ان میں سے چند قول آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں کہ جمعہ کے دن کے وہ کون سا وقت ہے جس کے اندر دعا قبول ہوتی ہے۔ نمبر 1، سورج ڈھلنے کے وقت۔ نمبر 2، نماز جمعہ کی اذان کے وقت۔ نمبر 3، زوال سے نماز میں داخل ہونے کے وقت تک۔ نمبر 4، زوال سے خروج امام کے وقت تک۔ نمبر 5، زوال سے غروب تک۔ نمبر 6، خروج امام سے نماز قائم ہونے تک۔ نمبر 7، خروج امام کے وقت تک۔ نمبر 8، اذان سے نماز پوری ہونے کے درمیان۔ نمبر 9، امام کے ممبر پر بیٹھنے سے نماز سے فارغ ہونے تک۔ نمبر 10، اذان، خطبہ اور اقامت کے وقت تک۔ نمبر 11، افتتاح خطبے سے لے کر امام کے خطبے سے فارغ ہونے تک۔ نمبر 12، 2 خطبوں کے درمیان بیٹھنے کے وقت تک۔ نمبر 13، صف سیدھی کرنے سے فراغت نماز تک۔ نمبر 14، نماز عصر سے سورج غروب ہونے تک۔ اور نمبر 15، نماز عصر کے دوران۔
نمبر 16 عصر کے بعد سے نماز کے اختیاری وقت تک۔ نمبر 17 عصر کے بعد۔ نمبر 18 سورج کے پیلے ہونے سے غروب تک۔ نمبر 19 عصر کے بعد آخری گھڑی میں۔ نمبر 20 سورج کے نصف غروب ہونے کے وقت یا غروب کی ابتدا سے کامل غروب تک۔ یہ جمعہ کے بارے میں ہے۔ اور درود شریف کے بارے میں آتا ہے کہ اگر امتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے اس کی کیا فضیلت ہے۔ ایک حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ اس بات کو ابن ابی دنیا نے روایت کیا ہے اور نمیری نے اپنی کتاب میں نقل کیا ہے کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کے راوی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن آدم کو عرش کے سامنے ایک مقام ملے گا جہاں پر انہوں نے 2 سبز کپڑے پہنے ہوئے ہوں گے، لمبا قد ہوگا، ایسا لگے گا جیسا کٹی ہوئی شاخوں میں ایک کھجور کا درخت کھڑا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو ایسا لمبا قد عطا فرمائیں گے، اس کی کیا وجہ ہے؟ وہ دیکھتے ہوں گے کہ ان کی اولاد میں سے کون جنت کی طرف چڑھ رہا ہے اور کون جہنم کی طرف جا رہا ہے۔ وہ دیکھ رہے ہوں گے کہ ان کی اولاد میں سے کون کہاں جا رہا ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام چونکہ تمام اولاد آدم کے باپ ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ جگہ عطا فرمائیں گے۔ آدم اسی حال میں ہوں گے کہ جب وہ امت محمدیہ کے بندوں کو دیکھیں گے کہ وہ جہنم کی طرف لے جا رہے ہوں گے تو حضرت آدم علیہ السلام پکار کر کہیں گے اے احمد، اے احمد۔ میرا اور آپ کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آواز دیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے اے ابو البشر، اے بشر کے باپ فرمائیے کیا بات ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام فرمائیں گے کہ یہ آپ کا امتی ہے اور فرشتے اسے جہنم میں لے کر جا رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا سننا تھا، فوراً نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قدموں کو تیز کریں گے اور حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ملائکہ کے پیچھے تیزی سے چلوں گا جو میری امتی کو لے کر جہنم کی طرف جا رہے ہوں گے۔ میں یہ کہوں گا اے میرے رب کے کارندوں رک جاؤ۔ وہ آگے سے جواب دیں گے ہم تو سخت گیر عمل کرنے والے لوگ ہیں، وہی کرتے ہیں جو اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے، اس کے خلاف نہیں کر سکتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب اس بات سے مایوس ہوں گے کہ یہ تو کھڑے بھی نہیں ہو رہے ہیں، بات بھی نہیں سن رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب میں ان ملائکہ کی اس بات سنوں گا تو میں اپنا بایاں ہاتھ اپنی داڑھی کے اوپر رکھوں گا اور اس طرح ہاتھ رکھ کر عرش کی طرف دیکھوں گا اور یہ کہوں گا اللہ آپ نے مجھ سے وعدہ نہیں کیا تھا کہ میری امت کے بارے میں آپ مجھے رسوا نہیں فرمائیں گے۔ ایک عاجزی کا عمل ہوگا جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سامنے کریں گے، اپنی ریش پر اپنا بایاں ہاتھ رکھ کر آسمان کی طرف دیکھ کر یہ کہیں گے اللہ آپ نے مجھ سے وعدہ فرمایا تھا کہ امت کے معاملے میں آپ مجھے رسوا نہیں فرمائیں گے۔ عرش کے اوپر سے آواز آئے گی اے میرے فرشتوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو اور اس بندے کو واپس میزان کے سامنے لے کر آؤ۔ بندے کو جب واپس میزان پر لایا جائے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک چھوٹا سا کاغذ کا پرزہ نکالیں گے جو انگلی کے پوروں کے برابر ہوگا۔ کاغذ کے ٹکڑے کو میزان کے دائیں پلڑے کے اندر ڈال دیں گے
اور فرمائیں گے بسم اللہ، نیکی کا پلڑا جھک جائے گا، گناہوں کا پلڑا ہلکا ہو جائے گا۔ پھر ایک بار پکارنے والے پکاریں گے، یہ بندہ اور اس کا باپ سعادت پا گئے، کامیاب ہو گئے، اور اس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا، اس بندے کو جنت کے اندر لے جاؤ۔ وہ بندہ یہ کہے گا، اے اللہ کے نمائندوں، اے اللہ کے فرشتوں، تھوڑی دیر رک جاؤ، میں اس کریم شخص سے پوچھ لوں، تعارف تو کر لوں، یہ کون سی ہستی ہے؟ وہ کہے گا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ کا چہرہ کتنا خوبصورت ہے، آپ کے اخلاق کتنے اچھے ہیں اور پیارے ہیں، آپ کون ہیں؟ آپ نے میری لغزشوں کو کم کر دیا، وہ میرے غم کے اوپر آپ نے ترس کھا لیا۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کو جواب دیں گے، میں تمہارا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، اور یہ تیرا درود شریف ہے، یہ وہ درود شریف ہے جو تو مجھ پر پڑھا کرتا تھا، یہ تمہیں اس وقت ملا جب تمہیں اس کی ضرورت تھی، یہ قیامت کے دن انسان کے پلڑے کے بھاری ہونے کا سبب بن جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں اس آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے جتنے تقاضے ہیں ان کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔